مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. محترم ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے فتح مکہ کا پیغام اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور دروس پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی پہلی آیت میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اس آیت کے ذریعے فتح مبین کی خوشخبری سنائی گئی تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے۔ تم مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کر لیا۔ انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جیسا کچھ بغض ہے وہ معلوم ہے۔ اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا۔ کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس صلح کو فتح کی حیثیت سے اللہ نے ثابت کر دیا، بلکہ یہ بالکل عیاں ہو گیا ہر ایک کے لیے کہ واقعی یہ فتح مبین تھی۔ بہرحال اسلام کی فتح کا آغاز صلح حدیبیہ سے ہوتا ہے۔ فتح مکہ دراصل مسلمانوں کے لیے فتح عظیم کا پیش خیمہ ہے۔ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی قریش ہی کے تابع تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی انہی کے تابع رہے۔ مکہ مکرمہ شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ عرب کے بہت سے قبیلے اس انتظار میں تھے کہ آخر غالب کون ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوتے ہیں یا پھر غلبہ قریش کے حصے میں آتا ہے۔ آخرکار نصرت خداوندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے شامل حال رہی۔ تو فتح مکہ کے بعد عرب کے سارے منتظر قبائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے، اور دنیا نے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا روح پرور منظر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ معزز حاضرین اور سامعین، فتح مکہ کے واقعے پر اگر غور کیا جائے تو اس سے ہم کو بہت سارے پیغامات اور اہم اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، عہد و پیمان کو توڑنا کسی بھی قوم کے لیے شکست اور ہزیمت کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ قریش کے ساتھ ہوا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ ان کے حلیف قبیلے بنو بکر نے بنو خزاعہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا، اس پر حملہ کر دیا اور قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی خزاعہ کی مدد کی ٹھانی۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش کو اندازہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھرتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی طاقت اور شان و شوکت کا، تو فوراً ابو سفیان کو انہوں نے روانہ کیا۔ ابو سفیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لاکھ منت سماجت کی کہ اس معاہدے کو بہرحال برقرار رکھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ نمبر 2، اہل فضل اور اہل وفا کا مقام و مرتبہ کسی بشری کمزوری کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، جیسے کہ حاطب بن ابی بلتع کے ساتھ اس موقع پر ہوا۔ ان کا خاندان مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، انہوں نے ایک عورت کو کرائے پر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو کہ آپ مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، انہوں نے چٹھی کے ذریعے وہ راز فاش کر دیا، اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اگرچہ وہ راز فاش تو نہیں ہوا، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا اور بر وقت بر مقام اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن حاطب بن ابی بلتع سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، اے اللہ کے وسلم، میں نے کسی نفاق یا کسی اور جذبے سے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، صرف میں اپنے خاندان پر ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہے اور اس کے نتیجے میں وہ میرے خاندان کی حفاظت کر لے، بس بات اتنی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے وسلم، اگر آپ حکم دو تو میں اس منافق کی گردن مار دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا، کیا عمر یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ اہل وفا نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو لہٰذا قیامت تک آنے والی قیادت کو اسے سبق ملتا ہے کہ تحریک اسلامی میں کبھی خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو قیادت کو اعلیٰ ظرفی اور بلند نگاہی کا ثبوت دینا چاہیے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال قیادت کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر ہوتا ہے۔ بغیر شور شرابے کے 10,000 لشکر کو آپ نے اکٹھا کیا اور خاموشی کے ساتھ دشمنوں کے گھروں تک پہنچ گئے، اور پھر فوج کو وہاں آپ نے پھیلا دیا اور تمام کو آگ جلانے کا آپ نے حکم دیا تاکہ لوگوں میں ایک طرح سے رعب پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، دشمنوں کے سامنے شوکت اسلام کا اظہار و اعلان۔ اور نمبر 5، لوگ جس مقام و مرتبے کے اہل ہوں انہیں وہ مقام و مرتبہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر عطا فرمایا۔ ابو سفیان کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امن دیا جاتا ہے۔ یہ ابو سفیان کے سرداری کے لحاظ سے بڑا اعزاز تھا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش پالیسی اور بصیرت افروز حکمت عملی کے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک مکہ پہنچ گئے تاکہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ مل سکے اور انسانوں کا کم سے کم خون بہہ سکے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رأفت اور عفو درگزر کی انتہائی اعلیٰ مثال کہ آپ نے امن کی عام منادی کرا دی کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے وہ مامون ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن دیا جاتا ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اس کو امن دیا جاتا ہے، سوائے 6 سرغنہ افراد کے جن میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں، تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کے ساتھ ویسے ہی عفو درگزر کا معاملہ فرمایا
جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ نمبر 8، تواضع، عاجزی، انکساری کا پیکر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس طرح سے داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ جاتی ہے، اور آپ فسبح بحمد ربک واستغفرہ کا مصداق بن کر مکہ مکرمہ میں متواضعانہ داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عدل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی چابیاں مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے وہ چابیاں حاصل کرنے کے بعد پھر وہ چابیاں انہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، مساجد اور اللہ کے گھروں سے شرک کے مظاہر اور بتوں کی گندگی کو پاک کرنے کی مشروعیت۔ اور نمبر 11، غلبہ حق کی بشارت و صداقت، خواہ حق بظاہر کتنا ہی کمزور ہو، بظاہر کتنا ہی بیار و مددگار ہو، اس کے مد مقابل خواہ باطل کتنا ہی طاقتور ہو، آخر کار حق ہی غالب ہو کر رہے گا۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ چند اسباق اور دروس تھے، چند پیغامات تھے جو فتح مکہ کے واقعے پر غور کرنے سے ہمارے سامنے نمایاں ہوتے ہیں، اور بھی اس میں بہت سارے اسباق ہم کو مل سکتے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے احسن پہلوؤں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا